ایک طرف یہ لیکڈ ویڈیوز کا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ، پھر ہر دوسرے دن کوئی عجیب سٹوری سننے کو ملتی ہے، اللہ معاف کرے وہ چیزیں جو کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہم سنیں گے اپنے معاشرے میں ہوتے ہوئے. فار ایگزامپل انسیسٹ، اللہ معاف کرے بہت ہی گھناؤنا جرم، اس کی سٹوریز بڑی کامن سننے کو ملتی ہیں. سیکشول ایبیوز ہے اور ایون ریپ کیسز خاندان میں ود ان دا فیملی. تو یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اور میں تو کبھی کبھی ڈم فاؤنڈیڈ ہو جاتا ہوں، اللہ معاف کرے. کیا ہمارے مردوں کی نظر واقعی اتنی گندی ہو گئی ہے؟ اکثر روڈ پہ آپ دیکھیں تو خود بھی نوٹ کیا میں نے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عورت کو جس انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور مطلب ایون اگر وہ نقاب میں بھی ہے، عورت پردے میں بھی ہے، اس کا ایکس رے کیا جاتا ہے. مطلب یہ کیا چل رہا ہے؟ اور جس طرح ہمارا مرد انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میسیجز کر رہا ہے اور یہ اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی اپرچونیٹی مل جائے، فیمیلز کو میسیجز کر رہا ہے، تو یہ کبھی کبھی یہ ساری سچویشن دیکھ کے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہوا کیا، واٹ وینٹ رانگ. ارے بڑا زبردست ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. میں اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ لوگ، آپ کو پتہ ہے، ہم کرتے سب ہیں، بولتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرا پہلی بات تو جہاں پر مایوسی والی بات ہے نا بھائی، اس میں میرا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ اوور آل معاشرے میں وہ گراوٹ آ چکی ہے کہ جس گراوٹ کے بعد صرف عذاب الہی ہی ہمیں ٹھیک کرے گا. صحیح. الحمدللہ میرا یہ ماننا ہے. ہاں، ہم اس لیول تک جا ضرور رہے ہیں، ہم اس راستے پہ گامزن ضرور ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں قصور جتنا مرد کی آنکھ کا ہے نا، ٹھیک ہے، اتنا ہی، بکاز میرے پاس کیسز آتے ہیں علی جو اسپیشلی پورنوگرافی ایڈکشن کے، تو 10 میں سے 6 کیسز فیمیلز کے ہیں. اب آپ جی بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے انسسٹ کا ذکر کیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یار. میں آپ کو کیسے کیسز بتاؤں. انسسٹ میں کہ 1-2 کیسز میرے پاس ایسے ابھی ریسنٹ آئے ہیں جن میں فیمیلز آر یوزنگ میلز. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں کانسیپٹ شروع ہوا ہے شوگر ڈیڈی، شوگر ممی. جی ہاں. ناؤ دس از پریویلنٹ ان دس مارکیٹ. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں شوگر ممی چاہیے یا ہمیں شوگر ڈیڈی چاہیے. اور یہ میرے خیال ٹک ٹاک کمیونٹی میں زیادہ ہوگا. جی یہ ٹک ٹاک کمیونٹی، اور اب تو یہ آگے پھیلتی جا رہی ہے چیز. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک سوال ہے یہ مرد کی آنکھ کا، تو وہ ایک اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ وہ پردہ کیا ہوا، مجھے اب ایگزیکٹ شعر نہیں یاد ہے، لیکن اب آنکھوں پہ مردوں کی پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا، جو معاشرہ جس معاشرے کو ہم بنا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس میں نہیں ہوں. میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، یہ ان میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہیں وہ گند کرتے رہیں. صحیح. بیکاز نفسا نفسی کا دور آ گیا. ہاں جی. رائٹ. می اینڈ مائی کا جو کانسیپٹ ہمیں ملا ہے ویسٹ سے، ٹھیک ہے، کہ اٹ از آل اباؤٹ می اینڈ مائی. صحیح. ٹھیک ہے. ناؤ اب اس وجہ سے ہم لوگوں نے جو راستہ پکڑا، دوسرا نمبر 1، نمبر 2 جو ہم نے راستہ پکڑا، وہ ہم نے پکڑا ایزی منی کا. صحیح. ٹک ٹاک از دا ایزیسٹ وے ٹو میک منی. ٹھیک. اور یوٹیوب اور یہ ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے جس طرح ایک پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اپنی فیملیوں کو نچا کے، ٹھیک ہے، جب ہم خود یہ کر رہے ہیں تو مجھے اس پہ ایک شعر ہے تو بڑا عجیب سا شعر لگتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کوٹ کر دینا چاہیے. عشق کا شوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. صحیح. ایسا ہی. تو جب وہ چیزیں کر کے ہم لوگ خود کر رہے ہیں تو بھائی اس میں پھر آپ کسی مرد یا عورت، کسی ایک کمیونٹی کو آپ بلیم نہیں دے سکتے. صحیح. ٹھیک ہے، میرا یہ ماننا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یار اگر میں محنت کروں گا، میں جن زی کی آپ بات ابھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جن کو یہ پتا ہے اگر میں محنت کروں گا، میں بیٹھوں گا، مجھے ٹائم لگانا پڑے گا، دماغ یوز کرنا پڑے گا، مجھے فزیکل ایکسرسائز کرنی پڑے گی یا مینٹل ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اس کی بجائے میں نے 4 الٹی مووز ہی بنانی ہے. ابھی مجھے کسی نے کچھ دن پہلے ایک بابا جی کی ویڈیو شیئر کی ہے، وہ ہی مسٹ بی اراؤنڈ 74-75، مطلب ان کی ماشاءاللہ نظر آ رہا تھا، باریش اور داڑھی اور سفید، اور نظر آ رہا تھا یار وہ بابا جی ناگن ڈانس کرتے ہیں، اور اس ناگن ڈانس پہ ان کو لائیو کے اوپر پیسے ملتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ آپ کس لیول پہ جاؤ گے، لیول کون سا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ چونکہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے
اس کی بیوی اس کی بہن اس کی بیوی اس کی بہن ماں بیٹے کے ساتھ باپ جو ہے وہ ماں سے عشق لڑا رہا ہے, بیٹا بیوی اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے, ایسے ٹھیک ہے, اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ مطلب آگے چلتے جاؤ نا معاشرے میں چیزوں کے ساتھ, ٹھیک. ابھی جو آپ کا جو نیا ایجنڈا چل رہا ہے اس وقت LGBTQ والا, وہ ان چیزوں کو اور اوپن اپ کر رہا ہے, بیکاز میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں اپنے آپ کو LGBTQ آئیڈینٹیفائی کر لوں, صحیح, ٹھیک ہے, بجائے اس کے میں کہوں یار میں گے ہوں. صحیح, مطلب میرے لیے ایزی ہو گیا نا, ایزی ہو گیا. اور مجھے پھر پروٹیکشن یہاں کی نہیں ہے, مجھے ویسٹ کی بھی پروٹیکشن ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے کہ بھائی مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ. صحیح, کریکٹ. نا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم بول نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب پیسہ آنے لگتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایک چیز اور ڈال دی گئی ہے, جب پیسہ آتا ہے تو سب مان جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, سب آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں, سب آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پیسہ جیسے مرضی پیسہ آنے دے, جیسے مرضی آئے. صحیح. تو پیسے میں برائی نہیں ہے, بائی دا وے لیٹ می ریفریز اٹ. پیسہ ہم پہ کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء بازاروں میں جاتے تھے اور اپنی حلال رزق کما کر لاتے تھے. سو پیسہ ہم پہ فرض ہے کمانا, لیکن وہ پیسہ کیسے کمانا ہے وہ ڈیفینیشنیں چینج ہو گئی ہیں. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل ایک بڑی مزیدار دینے لگا ہوں. آج کل کے جو خدا ہے نا خدا یا خدا کہہ لیں, AI, چیٹ GPT. ابھی نا میں اقبال چیئر ہوں ایک, اس میں ایک یونیورسٹی نے مجھے بلایا ہوا ہے اس کے لیے پینل پہ. تو انہوں نے مجھے نا ایک شیٹ بھیجی, انہوں نے کہا سر یہ ہم نے انٹروڈکشن اور یہ تھوڑا سا چیزیں بنائی ہیں, تو کیا آپ اس کو ویٹ کر دیتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں. میں نے وہ دیکھی, مجھے ایک شعر پہ لگا, میں نے کہا یہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا, اقبال اس لیول پہ نہیں جا سکتا. تو میں نے اس کو چیٹ GPT پر ڈالا, میں نے کہا یار چیک تو کروں نا بھائی, کہ پہلے میں نے گوگل پہ سرچ کرا تھا تو انہوں نے چیٹ GPT سے بنایا ہوا تھا وہ. میں نے چیٹ GPT واپس ڈالا, میں نے کہا یہ شعر تم نے کہا یہ اقبال کا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ارغمان حجاز. میں نے ارغمان حجاز کھول لی, نظم بتائی اس نے, میں نے نظم کھولی, وہ 2 لفظ تھے صرف اس شعر کے اس بک میں. ٹھیک, میں نے اس کو پھر لکھا, میں نے کہا یہ تو ارغمان حجاز میں شعر نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا نہیں بال جبریل میں ہے. میں نے بال جبریل کھولی تو اس میں پہلا مصرع وہی تھا. میں کہا لیکن دوسرا مصرع تو فرق ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر چاہیے آپ بتائیں کہاں ہے. میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ شعر ہے ہی نہیں اقبال کا, جو اصل شعر ہے وہ یہ مصرع ہے اور یہ تم نے دوسرا اٹھایا ہے مصرع. ٹھیک, تو چیٹ GPT کا جواب مجھے کیا ہے, اور یہ میں اس لیے آن ایئر بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس کا جواب آیا, شکریہ آپ نے میری اصلاح کی, اب آپ کے بعد میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکوں گی. دیکھو وی کین لاف اباؤٹ اٹ علی, بٹ دس از اے ریئلٹی. میں تو ریسرچر ہوں نا, میں تھنکر ہوں, میں نے سوچا, میں نے ریسرچ کی. لیکن وہ لوگ جو علامہ حضرت چیٹ GPT بلائنڈ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سو وہ اسی بلائنڈ ٹرسٹ میں ہپنوٹائز ہو چکے ہوئے ہیں ہم یہ ماننے پہ کہ یار عورت ایک کموڈٹی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کموڈٹی صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے, جس قرآن کی وہ جو ایک آیت ہے نا کہ اپنی کھیتی سے راحت والی, اس کو ہم نے لٹرل میننگ میں لے لیا. اور کھیتی پھر کسی کی بھی ہو, بالکل, بس it has to be used. بالکل صحیح. اور وہ عورت بھی جو آج کی عورت ہے اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے میں. جی, درزی کپڑے سیتا ہے, ٹھیک ہے, گلے آہستہ آہستہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں. مطلب میں اب یہ باتیں کروں لوگوں کو بری لگنی ہے, بٹ ریئلٹی فیکٹس ہے, ٹھیک ہے. پہنچے اوپر ہو رہے ہیں, جی, گلے نیچے ہو رہے ہیں. ٹھیک, اچھا میں اس دن ابھی بیٹی نے کے لیے ہم نے کپڑا دیکھنا تھا تو لینے گئے, تو وہ وہاں پر نا اس کے سارے بھی گلے تھے, بیٹی میری گول پہنتی ہے. تو وہ ہم نے جو بھی ڈیزائنر تھا ہم نے اس کی دکان پہ کہا یار آپ کوئی تو گول, وہ کہتا ہے جی گول تو اس کی اماں کے زمانے کا ہوگا, آج کون گول پہنتا ہے. اور یہ درزی نہیں ہے جو برانڈز ہیں ہمارے, برانڈز انہیں کی بات کر رہا ہوں. بالکل بالکل, آج کون گول پہنتا ہے. اب اچھا اس میں ایک آرگیومنٹ آتا ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ, کہ جی نہیں مرد کی نظر نیچے ہونی چاہیے, عورت جو مرضی پہنے. یار آئی ایم سوری, میں ایک آپ کو مثال دوں علی پردے کے بارے سے. اس حساب سے ہمارے ایک دوست ہیں سیرت النبی پہ ان کا بڑا کام ہے, تو ان سے اس دن بات ہو رہی تھی, تو آپ کی پرانی یونیورسٹی میں ان کا ایک لیکچر تھا. اچھا اچھا جی کی میں. تو وہاں پر نا وہ ایک خاتون آئی ہوئی تھیں جو کہ شوبز کی ہیں. صحیح. تو انہوں نے آگے کہا جی آپ نے بڑی دیر بات کی ہے پردے کے معاملے میں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیوں پردہ کروں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی ہے. اس نے کہا جی رولیکس. اچھا اچھا, تو آپ جب رولیکس کی دکان پہ گئی تھیں تو کیا یہی گھڑی انہوں نے آپ کو چیک کروائی تھی
نہیں وہاں تو آپ کو پتا ہے وہ نکالتے ہیں جو کاپیز ہوتی ہیں اور آپ کو پھر وہ دور سے دکھاتے ہیں. پھر اگر آپ کو کاپی پسند کرتے ہیں تو اس کاپی کو آپ کو ٹچ بھی نہیں کراتے, وہ صرف دکھاتے ہیں کہ یہ کاپی ہے. اس کی پھر سی کاپی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ والی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو آپ ایک کاپی کو بھی ٹچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کو دی جاتی ہے تو وہ اتنے سارے ڈبوں میں ڈال کے آپ گھر لا کے کھول کے ہی پہنتے ہیں, رائٹ. تو یار اگر ایک رولیکس کی گھڑی اتنی قیمتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بیٹا قیمتی نہیں ہے. سبحان اللہ, بڑا اچھا یہ جواب تھا.